الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ روزہ داروں کی بعض غلطیاں، یعنی روزہ انسان بعض لوگ رکھتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ غلطیاں کرتے رہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، کہ بنو آدم جتنے بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے سب کے سب بنو آدم ہیں، تو جتنے بھی بنو آدم ہیں سب کے سب خطا کار ہیں، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ان خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ ہم اور آپ بھی خطا کار ہیں، بہتر کون ہے؟ جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہوگا۔ دیکھتے ہیں روزہ داروں کی غلطیاں کیا ہیں۔ روزہ داروں کی سب سے پہلی غلطی یہ ہوتی ہے، سب کی نہیں، بہت سارے لوگوں کی، کہ وہ معاصی کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی گناہ کا کام کرتے ہیں۔ ویسے گناہ کا کام تمام حالات میں، تمام مہینوں میں اور تمام دنوں میں حرام ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بعض حرمت والے مہینے ہوتے ہیں، بعض فضیلت والے مہینے ہوتے ہیں، اس میں وہ گناہ کا جو اغلظ ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، گناہ کی جو سختی ہوتی ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک انسان کوئی باہر گناہ کرے اس کا گناہ الگ ہوتا ہے، کہ مسجد میں آ کے گناہ کرے تو اس کا گناہ الگ ہوتا ہے۔ ایک انسان عام جگہوں پہ گناہ کرے وہ الگ ہوتا ہے، لیکن خانہ کعبہ میں جا کے گناہ کرے تو اس کا گناہ الگ ہوتا ہے۔ تو بعض جگہیں اور بعض جو ایام ہوتے ہیں اس میں گناہ کی سختی بڑھ جاتی ہے، تو خصوصاً رمضان کے مہینے میں ہمیں گناہ اور معاصی سے ارتکاب کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ ٹائم پاس کرتے ہیں، ٹائم پاس، وقت گزاری، ان کو نیند بھی نہیں آ رہی، ان کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ بھئی قرآن وان تو پڑھ نہیں رہے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ یا تو وہ تاش کھیلتے ہیں، ٹیلی ویژن میں کچھ دیکھ رہے ہیں، ویڈیو سنیما میں گئے ہوئے ہیں، یا اسی طرح مخرب اخلاق جو فلمیں وغیرہ ہوتی ہیں اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ الغرض یہ ہے کہ دیگر لغویات میں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ تمام چیزیں روزے کے علاوہ بھی منع ہے کہ غلط کام نہ کیا جائے، لیکن خصوصاً رمضان اور روزہ رکھتے ہوئے، روزہ بھی ہے اور یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں، تمام حرکتیں کر رہے ہیں، موبائل میں لگے ہوئے تو یہ حرکت غلط ہے۔ تیسری چیز جو عام طور پہ غلطی دیکھنے میں آتی ہے، یہاں تو نہیں لیکن بعض جگہوں پہ باتیں ہوتی ہیں، کہ سحری اور افطار میں اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں۔ کہ بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے، جب آپ ممبئی کے علاقے میں جاتے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطلب کتنا سارا ویسٹیج ہوتا ہے، یعنی ضرورت ہوتی ہے ہمیں 2-3 لوگوں کی، ہم 10 لوگوں کا اکٹھا کر لیتے ہیں اور پورا کھا پی کے ویسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر وہ کوڑے دان کے نظر ہو جاتا ہے، ڈسٹ بن میں جاتا ہے۔ تو بتانا مقصود ہے کہ فضول خرچی سے بھی بچنا چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کھاؤ پیو ولا تسرفو، لیکن اسراف سے کام مت لیجئے، آپ فضول خرچی مت کیجئے، جتنا ضرورت ہے آپ اتنا ہی کھائیے۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کے بارے میں یہ بھی سننے میں بات آتی ہے کہ دوسروں تک افطاری کو پہنچایا جاتا ہے، تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ زیادہ لائے ہوئے ہیں، کھا پی لیے، بچا پہنچا دیے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ درست یہ ہے کہ آپ کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو، آپ دیکھ رہے ہو کہ ہمارے پاس زیادہ ہے، آپ کو دینا ہے، تو افطاری کرنے سے پہلے ہی آپ دے دو، یہ طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو بھی لگے کہ ہاں فریش مجھ کو مل رہا ہے۔ اور یہی دراصل طریقہ ہے کہ انسان فریش کسی کو، جو انسان خود کے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے، وہ غریب ہو امیر ہو کوئی بھی ہو، یہ انسان بعد میں دے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ بہرحال اگر کوئی دینا چاہے تو دے بھی سکتا ہے، حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے اندر ثواب نہیں ہے جو انسان پہلے دے کر پاتا ہے۔ اسی طرح ایک چوتھی چیز جو میں نے مارک کیا ہے کہ بعض لوگ سیاسی اغراض و مقاصد کے لیے افطار پارٹیاں کرتے ہیں، یہاں پہ تو نہیں لیکن جہاں پہ عام طور پہ سیاست کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے تو افطاری وغیرہ بھی ہوگا تو اس ناحیے سے کی جاتی ہے تاکہ انہیں لوگوں کو انوائٹ کیا جائے، یا ایسے ہی لوگوں کو انوائٹ کیا جائے، یا اس نیت سے انوائٹ کیا جاتا ہے کہ ہماری جب سیاست کا معاملہ آئے گا تو اس میں ہمارا تعاون کریں گے جس بھی اعتبار سے، تو اس نیت سے کرنا یہ بھی غلط ہوتا ہے۔ اس طرح ایک پانچویں چیز ہے کہ بہت سارے لوگ فلم بینی نہیں کرتے ہیں، غلط چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے
کہ اپنے اوقات کو سو کر گزارتے ہیں۔ دیکھیے سونا جائز ہے اور یہ فطری چیز ہے کہ انسان رات میں جگا ہوا ہے، فجر میں اٹھتا ہے تو سوتا ہے، لیکن پورا وقت اسی میں ضائع کر دینا اور یہ سمجھنا کہ نہیں رمضان سونے کا مہینہ ہے، تو یہ چیز کہیں نہ کہیں غلط ہے۔ پھر انسان صحیح سے عبادت نہیں کر پاتا ہے، پھر ذکر، اذکار، تلاوت، نماز اور دیگر تمام چیزوں میں کوتاہیاں کرتا ہے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ چھٹی چیز جو میں نے نوٹ کیا وہ یہ کہ بعض گھر کی خواتین جو ہوتی ہیں وہ صرف کھانے پینے کو بنانے میں لگی رہتی ہیں ہمیشہ، جبکہ چاہیے یہ کہ انسان پہلے سے تیاری کر لے اور جو صرف ضرورت کی چیزیں ہیں وہی کریں۔ اچھا اس میں کہیں نہ کہیں مرد حضرات بھی زیادتیاں کرتے ہیں، ہمارے مرد حضرات کہتے ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ ہونا چاہیے، ہونا ہے، لازم ہی ہے، اب بیچاری کیا کریں گی؟ دونوں طرف سے کہیں نہ کہیں چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ کم سے کم وقت نکالیں اور عبادت کے وقت کو خاص کریں، جبکہ اس میں بنانے میں بھی ان کو ثواب ہے، لیکن پورا وقت اسی میں ضائع کر دینا، یعنی اب بھائی مثال کے طور پہ چھوٹی سی مثال دوں میں، اب انسان کو پکوڑا کھانا ہے تو اب 4 قسم کا پکوڑا ضروری ہے؟ بھائی ایک ہی قسم کا بنا لو، کل دوسری ڈش بنا لو۔ ہمیں بھی کھانے میں اگر کوئی چیز کھانا ہے تو اب اس میں 4 قسم کی 5 قسم کی ڈشیں بن رہی ہیں، تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، وقت صرف ضائع ہوتا ہے۔ 7ویں چیز جو میں نے نوٹ کی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو بعض مساجد میں جو تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، ایک تو شرعی طریقے پہ ہوتا نہیں ہے، دوسرا یہ کہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ہوتی ہے کہ یعلمون تعلمون صرف سنائی دیتا ہے، اور بعض جگہوں پہ اگر دیکھا جائے تو اگر آرام سے بھی پڑھتے ہیں تو بات سننے میں یہاں بھی آیا، آپ کو شاید حیرت ہو، مجھے ایک صاحب نے فون لگایا بتایا کہ صرف 3 آیتیں ایک رکعت میں صرف 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اب یہ کہاں کی طرح بھی ہے؟ قیام اللیل جو کہا گیا ہے، قیام اللیل جو کہا گیا ہے، اور رات کی نماز اللہ کے نبی اس کو لمبی کرتے تھے، چاہے تنہا ہو چاہے جماعت کے ساتھ ہو۔ رات کی نماز یہ کیونکہ واجب تو ہے نہیں، اسی لیے اس نماز کو لمبا پڑھا جاتا ہے۔ لمبا پڑھنا چاہے اکیلے پڑھو جماعت کے ساتھ پڑھو، جہاں تک ہو سکے انسان اس کو لمبا کرنا چاہیے، نہیں اس کو طول دینا ہے۔ اب یہ کیا 3 آیت پڑھ کے رکوع کر رہے ہو سجدہ کر رہے ہو، رکوع کر رہے ہو سجدہ کر رہے ہو، تو یہ چیز شریعت میں درست نہیں ہے۔ چاہیے کہ انسان جہاں تک ہو سکے تھوڑی سی لمبی کرنے کی کوشش کرے عام نمازوں سے، عام نمازوں کے مترادف ہو جاتا ہے۔ انسان جیسے عشاء پڑھ رہا ہے اس سے عشاء سے بھی کم، یعنی مغرب ہو گیا نا، 3 آیت بولے تو مغرب ہو گیا، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ اچھا بعض 8ویں چیز جو ہے کہ بعض لوگ کو دیکھنے میں آتا ہے کہ خصوصاً رمضان میں سفر کرتے ہیں۔ دیکھیے سفر کرنا اگر وقت ضرورت پیش آ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بعض لوگ اسی ناحیے سے سفر کرتے ہیں کہ چلو مسجد میں تو افطار کا پارٹیاں رہتے ہی ہیں، یا اس طرح ہم دوسری جگہ جائیں گے تو سفر میں جائیں گے، سفر میں روزے کی رخصت ہے، ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ بعد میں تو رکھنا نہیں ہے، چلو اسی بہانے کوئی پوچھے گا کہ روزہ کیوں بھائی؟ سفر سے ہو، سفر میں روزے کی رخصت ہے نا، تو یعنی ایک طریقے سے رخصت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے اس مہینے میں سفر کیا جاتا ہے، تو یہ بھی چیز غلط ہے اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح 9ویں غلطی جو ہوتی ہے کہ بعض لوگ افطاری کرنے کے بعد، اور یہ عام طور پہ اکثر دیکھنے میں ملتا ہے اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اکثر افطار کرنے کے بعد فوراً مخدرات جو چیزیں ہوتی ہیں، مخدرات جو ہوتی ہیں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ سگریٹ ہے اور تمباکو ہے، چینی کھینی ہے، اس طرح کی گٹکا پکار وغیرہ، لوگ منتظر ہوتے ہیں کہ کیسے افطار کرو اور فوراً میں اپنے اس کام میں لگ جاؤں۔ جس طرح آپ روزے میں پرہیز کیے ہوئے، تو دراصل یہ روزہ ٹریننگ ہے نا، کہ اللہ نے آپ کو پریکٹس ایک طریقے سے کروا رہا ہے کہ اس میں جیسے آپ 10-12 گھنٹہ رکے ہو نا، تو اب سونا انسان 6-7 گھنٹہ سوتا ہی ہے، 5 گھنٹہ سوتا ہی ہے، تو 2-3 گھنٹہ آپ کو اور برداشت کرنا، 2-3 گھنٹہ اور برداشت کر لو افطاری کے بعد، پھر آپ سو جاؤ گے، پھر فجر میں اٹھو گے، پھر آپ کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس طرح آپ ایک طریقے کی آپ کو ٹریننگ کروائی جا رہی ہے کہ آپ ان تمام چیزوں سے بچے رہیں۔ آپ بس یہ سوچ رہے کہ افطار ہو گیا تو آپ کچھ بھی کھاؤ پیو، نہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ کا غلط کام کلی طور سے چھوٹ جائے، یہ نہیں کہ آپ افطار کر لو تو فارغ ہو گئے اب جو چاہو جو کھاؤ، نعوذ باللہ۔ تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو چیزیں حرام سمجھتے ہیں سوچتے ہیں کہ افطار کرنے کے بعد وہ حلال ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور ایک 10ویں چیز جو ہوتی ہے، یہ بھی بعض ہمارے مسلمان بھائیوں سے ہوتی ہے، بعض لوگوں سے، سب سے نہیں، کہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، جبکہ جاننا یہ چاہیے کہ روزے سے اہم نماز ہے، روزے سے اہم نماز ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہاتھ میں تعویذ، گلے میں تعویذ اور پیروں میں تعویذ بندھا ہوا ہوتا ہے، عقیدہ درست نہیں ہوتا ہے، تو یہ بھی غلط ہے کہ نماز تو پڑھ رہے ہو، نماز کے لیے بلایا بھی جا رہا ہے، دعوتیں بھی دی جا رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن عقیدہ ہمارا درست نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ایسے ہی ہو رہا ہے کہ ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ رہے، تو کیا فائدہ اس کا کہ بھائی ایک اہم رکن آپ چھوڑ رہے ہو اس کی وجہ سے۔ اس سے بہتر تھا کہ تم پہلے نمازی بن جاؤ پھر تم روزہ رکھو۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو جو یمن بھیجا تھا، کیا کہہ کے بھیجا تھا؟ کہا کہ پہلے تم توحید کی دعوت دینا، فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، جب وہ اس کو ماننے لگ جائیں تو ان کو بتانا کہ اللہ نے دن اور رات میں 5 نمازیں بھی فرض کی ہیں۔ جب نماز مکمل طور سے پڑھنے لگ جائیں پھر ان کو جا کے بتانا کہ اللہ نے
ایک سال میں 1 مہینے کا روزہ بھی فرض کیا، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ طریقہ تھا۔ اور یہی ہونا چاہیے کہ انسان اگر عادی نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے یہ ترتیب اپنائے، توحید کو خالص کر لے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، پھر وہ ترتیب کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ انسان مطلب عادی نہیں ہے پھر روزہ رکھ رہا ہے اور نماز اس کی جاری۔ اور جو لوگ عادی ہیں ماشاءاللہ، نماز روزہ سب کچھ چل رہا ہے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ بہرحال ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق